subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو 7ویں نظم ہے آدمیوں کے میلے میں۔ اسے خلیل الرحمن اعظمی نے تحریر کیا ہے۔ یہ نظم انسان کی سماجی زندگی کے اوپر مبنی ہے۔ سب سے پہلے ہم پیش درس پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ انسان سماج میں زندگی گزارتا ہے، وہ لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے اپنی باتیں کہتا اور ان کی باتیں سنتا ہے، کیونکہ ایک انسان ایک سماجی جانور ہے۔ ایسا ہر سماج میں ہوتا ہے، مگر نئے زمانے میں انسان سماج کی بھیڑ میں رہ کر بھی خود کو اکیلا سمجھتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آج کی مشینی زندگی نے انسان کو خود سماجی مشین کا پرزہ بنا دیا ہے۔ اپنا ہر کام اسے مقررہ وقت پر انجام دینا پڑتا ہے، گویا وہ وقت کے دائرے میں محدود ہو گیا ہے۔ اس کے اطراف زندگی کی ہمہ ہمی جاری ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، لوگوں کا، سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہے، مگر اس بھیڑ اور شور میں ہر شخص خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے ایسے فرد کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ سماج میں رہتا تھا، وہ شہر کی بھیڑ میں اسے آدمی کی تلاش کر رہا ہے۔ جدید شاعری کے نظریے کے مطابق آج کا فرد معاشرے کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہے۔ اس گمشدگی کو ذات کی گمشدگی بھی کہتے ہیں۔ یہ شاعرانہ کنایہ بھی ہے۔ ہر فرد کا ضمیر اس سے چھوٹ گیا ہے۔ اخلاقی ضرورت سمجھ کر فرد اس ضمیر کو، اپنے آپ کو تلاش کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس نظم میں شاعر شہر کی بھیڑ میں اپنے کھوئے ہوئے ضمیر کو تلاش کر رہا ہے، یعنی انسان کی اپنی سماجی زندگی۔ وہ ہر چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہے، گویا اپنا عکس وہ ہر فرد کے چہرے میں تلاش کر رہا ہو۔ یہ حالت صرف شاعر کی نہیں ہے، اس کے مطابق معاشرے کا ہر فرد اسی عمل سے گزر رہا ہے۔ نظم آدمیوں کے میلے میں شام کی منظر نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ شہر کی روشنیاں، آتے جاتے لوگوں کی بھیڑ، ان کے شور و غل سے یہاں کچھ حصی پے کر نظر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس شاعرانہ بیان کو پیکر تراشی کہتے ہیں، یعنی یہ پیکر تراشی کے پیرائے میں پیش کی گئی نظم ہے۔ جان پہچان: خلیل الرحمن اعظمی 1927 میں سرائے میر، ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں حاصل کی، علی گڑھ یونیورسٹی سے BA MA اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ بعد ازاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی میں شعبہ اردو میں استاد مقرر ہوئے۔ خلیل الرحمن اعظمی بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ ان کا ادبی سفر ترقی پسند تحریک کے زمانے میں شروع ہوا، مگر وہ جلد ہی اس تحریک سے الگ ہو گئے اور جدیدیت کے رجحان کے ہمنوا ہو گئے۔ ان کے کلام میں روایت کی پاسداری اور جدت کی تلاش کا رجحان پایا جاتا ہے۔ وہ نظم اور غزل دونوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ذاتی محسوسات کے ساتھ ساتھ اپنے عصر کی ترجمانی بھی کی ہے۔ عصر یعنی زمانہ، اپنے زمانے کی ترجمانی بھی کی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی زبردست قوت حافظہ اور ذہنی صلاحیت کے مالک اچھے شاعر اور نثر نگار تھے۔ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، مقدمہ کلام آتش، فکر و فن اور مضامین نو ان کی اہم تنقیدی کتابیں ہیں۔ کاغذی پیرہن اور نیا عہد نامہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 1978 میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ تو تھا شاعر کا تعارف۔ اب اس نظم کو پڑھیں گے، اس کا ایک ایک بند پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے، اس کے تمام نکات پر غور کریں گے۔ وہی شام رنگی وہی شہر خوباں، وہی شام رنگی وہی شہر خوباں، وہی جگمگاتے ہوئے راستے ہیں، وہی روشنی ہے وہی خمخمے ہیں، وہی شور و غل ہے وہی چہچہے ہیں، اسی طرح سے قافلے آ رہے ہیں، اسی طرح پرچھائیاں ہل رہی ہیں۔ وہی شام رنگی وہی شہر خوباں۔ اب انسان وقت کے دائرے میں محدود ہو گیا ہے، اس کے اطراف زندگی کی ہمہ ہمی جا رہی ہے۔ شہر خوبا سے مراد خوبصورت لوگوں کا شہر۔ چہ چہے یہ چہچہاہٹ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خوشیوں بھری آوازیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے
کہ انسان وقت کے دائرے میں محدود ہو گیا ہے، اس کے اطراف زندگی کی ہمہ ہمی جاری ہے، وہی روشنی ہے، وہی خمخمے ہے، وہی شور و غل ہے، وہی چہچہے ہیں۔ یعنی شام و سحر کے مناظر اور سرگرمیوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا۔ رات کے وقت چکا چوند کر دینے والی روشنی میں انسان کی سرگرمیاں دن کے وقت کے جیسی ہو گئی ہیں۔ وہی روشنی ہے، وہی خمخمے ہیں، وہی شور و غل ہے، وہی چہچہے ہیں، اسی طرح سے قافلے آ رہے ہیں، اسی طرح پرچھائیاں ہل رہی ہیں۔ اب آگے شاعر کہتا ہے کہ شام کا منظر اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ شہر خوباں کی شام رنگین و جوان ہے، راستے روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، روشنی کے وسیلے بلب وغیرہ معمول کے مطابق ہیں، لوگوں کا اور مسافروں و سواریوں کا شور و غل ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ملتے ہیں شانوں سے شانیں، اسی طرح ملتے ہیں شانوں سے شانیں، اسی طرح چھوتی ہیں باہوں کو باہیں، اسی طرح رک رک کے کچھ دیکھتی ہیں، ہر ایک موڑ پر ڈھونڈتی ہے پناہیں۔ یہاں پر شاید آتے جاتے لوگوں کی بھیڑ میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ شانے یعنی کہ کندھے ٹکرانا، ان کے کاندھے اور باہیں باہم میں مس ہو رہی ہے، مس کر رہی ہیں اور کسی کو ڈھونڈ بھی رہی ہیں۔ اس کے لیے تھوڑے تھوڑے وقت پر رک جاتی ہیں اور ہر ایک موڑ پر ڈھونڈتی ہیں، پناہ ڈھونڈتی ہیں بھیڑ کے، یعنی بھیڑ کسے ڈھونڈ رہی ہے اس کی وضاحت ہم آگے کے بند میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ملتے ہیں شانوں سے شانے، اسی طرح چھوتی ہیں باہوں کو باہیں، اسی طرح رک رک کے کچھ دیکھتی ہیں، ہر ایک موڑ پر ڈھونڈتی ہیں پناہیں۔ چلیے اس کی اور وضاحت کریں گے، آگے کا سمجھیں گے۔ ہر ایک شخص کا جیسے اپنا ہی ساتھی، ہر ایک شخص کا جیسے اپنا ہی ساتھی، کوئی اپنا ہی آدمی کھو گیا ہو، ہر ایک چہرے کو غور سے تک رہا ہو، ہر ایک چہرے کو غور سے تک رہا ہو، ہر ایک آنکھ سے جیسے کچھ پوچھتا ہو، ہر ایک آنکھ سے جیسے کچھ پوچھتا ہو۔ اب اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کا جیسے اپنا ہی ساتھی، یعنی اس بھیڑ اور شور میں ہر ایک شخص خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے اور اس ایسے فرد کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ سماج میں رہتا تھا۔ وہ شہر کی بھیڑ میں اسی آدمی کو تلاش کر رہا ہے، آتے جاتے لوگوں کے چہروں کو پڑھ رہا ہے اور وہ مجسم سوال بنا ہے، ہر ایک آنکھ سے جیسے کچھ پوچھتا ہو۔ کہیں بھیڑ میں تم نے دیکھا ہے اس کو، کہیں بھیڑ میں تم نے دیکھا ہے اس کو، کوئی میری خاطر پریشان سا ہے، کسی کی زباں سے سنا نام میرا، کوئی مجھ کو بھی پوچھتا پھر رہا ہے۔ کہیں بھیڑ میں تم نے دیکھا ہے اس کو، یعنی شاعر کہتا ہے کہ شہر خوباں کی شام رنگین کی بھیڑ میں لوگ اپنے کسی عزیز ساتھی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہیں کھو گیا ہے۔ انہیں میں شاید کوئی شاعر کو بھی تلاش کر رہا ہو، لہٰذا شاعر خود بھی سوال کر رہا ہے، کیا کسی کو اس کا پتہ معلوم ہے جو شاعر کے لیے پریشان ہے اور لوگوں سے شاعر کا نام لے لے کر اسے تلاش کر رہا ہو؟ یعنی کسی کی زباں سے سنا نام میرا، کوئی مجھ کو بھی پوچھتا پھر رہا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ نہ کسی کو اس کی اور نہ ہی کسی کی کوئی پرواہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنے آپ میں خود کے لیے پریشان ہے۔ اب یعنی اس بند میں شاعر استفہام انکاری کی صورت میں ایک طنز کرتا ہے، یعنی کوئی مجھ کو بھی پوچھتا پھر رہا ہے، کوئی شکل ایسی بھی دیکھی ہے تم نے، کوئی شکل ایسی بھی دیکھی ہے تم نے جو میرے لیے ہی یہاں کھو گئی ہو، کوئی شکل ایسی بھی دیکھی ہے تم نے جو میرے لیے یہاں کھو گئی ہو، جو یوں دیکھنے کو تو دیکھے سبھی کو، جو یوں دیکھنے کو تو دیکھے سبھی کو، مگر صرف مجھ کو ہی پہچانتی ہو۔
اب شاعر کہتا ہے کہ بھیڑ سے اس نے کسی ایسی شکل یا فرد کو دیکھا ہے جو شاعر کے لیے، یعنی شاعر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں خود کھو گئی ہو۔ اس کے اندر ایک خاص بات ہے، یوں وہ دیکھنے کو تو وہ سبھی کو دیکھتی ہے مگر پہچانتی صرف شاعر کو ہے، جو یوں دیکھنے کو تو دیکھے سبھی کو مگر صرف مجھ کو ہی پہچانتی ہو۔ یعنی یہاں بھی استفہام انکاری کے لہجے میں طنز کیا گیا ہے، اور شاعر کسی کی فرصت کسی کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یعنی اس نظم میں جدید شاعری کے نظریے کے مطابق آج کا فرد معاشرے کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہے۔ اس گمشدگی کو ذات کی گمشدگی بھی کہتے ہیں۔ یہ شاعرانہ کنایا بھی ہے، ہر فرد کا ضمیر اس سے چھوٹ گیا ہے۔ اخلاق ضرورت سمجھ کر فرد اس ضمیر کو اپنے آپ کو تلاش کرے اور اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب اس نظم میں یعنی کوئی شکل ایسی بھی دیکھی ہے تم نے، یعنی اس نظم میں شاعر شہر کی بھیڑ میں اپنے کھوئے ہوئے ضمیر کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ ہر چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہے، گویا اپنا عکس، یعنی اپنی شکل وہ ہر فرد کے چہرے میں تلاش کر رہا ہو، شاید کوئی اسے پہچان جائے۔ یہ حالت صرف شاعر کی نہیں ہے، اس کے مطابق معاشرے کا ہر فرد اسی عمل سے گزر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔